نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثالث عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول استووا 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 والذي نفسي بيده انی لراکم من خلفی کما اراکم من بین یدی رواہ ابو داؤد۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، یہ تیسری فصل ہے ترتیب صفوف کی۔ سرکار نماز کی صفوں کو ٹھیک سے درست کر لیتے تھے تو یہ اللہ اکبر کہتے تھے۔ یہ سن چکے ہیں آپ؟ فرماتے سوو سوو سوو، صفوں کو بالکل درست کرو، صفوں کو بالکل درست کرو، صفوں کو بالکل درست کرو۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں اپنے پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے دیکھتا ہوں۔ اور وہ لوگ جن کو سامنے پہاڑ نہیں سجائی دیتا وہ نبی پر گفتگو کرتے ہیں، کیا پتہ ہے ان کی حماقت کی کوئی انتہا ہے، وہ نبی کے علم پر گفتگو کرتے ہیں۔ بخاری مسلم کی تعریف کرتے ہیں، بخاری مسلم نے کسی معصوم سے پڑھا؟ نہیں، بالکل نہیں، کبھی نہیں۔ خود یہ معصوم ہے؟ نہیں، حضور نے کسی معصوم اور غیر معصوم سے نہیں پڑھا، خود خدا سے پڑھا سیدھے۔ اگر خدا اپنی خالقیت میں، مالکیت میں، معبودیت میں، اپنی ذات میں، صفات میں، اسما میں، افعال میں، سب میں ایک ایسا اکیلا ہے جس جیسا کوئی دوسرا ہی نہیں، صرف اکیلا خدا ہے، اس کے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اسی طرح سے بندوں میں حضور اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے اسما میں، اپنے افعال میں ایک ایسے ہیں جس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور اس بات پر جو ہے تمام بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین کا اتفاق ہے کہ بندوں میں کوئی حضور جیسا نہیں، نہ اولین میں نہ آخرین۔ اسی لیے اختصار میں کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، خدا کے بعد جو ہے آپ بندوں میں سب سے زیادہ بزرگ ہے۔ یہ ٹنگو، یہ اندھا، یہ بہرا، یہ گنگا کوئی نقاد بنا ہے آدمی کے غیر معصوم سے سرٹیفکیٹ لے کر کے، کوئی مبصر بنا ہے، کوئی مفسر بنا ہے، کوئی شارح بنا ہے، کوئی عبقری بنا ہے، کوئی علامت الدہر بنا ہے، کچھ بھی بنا ہو، ٹھیک ہے آپ بنے رہے، لیکن آپ کی کیا مجال کہ آپ ان کے بارے میں کچھ کہیں؟ حضرت شمس تبریز جو عارف رومی کے بھی پیر ہیں، عارف رومی بہت متاثر ہیں ان سے، خود عارف رومی سے اقبال متاثر، ان کو اپنا پیر مانتا ہے۔ وہ جو انہوں نے نعت لکھی ہے شمس تبریز نے، یہاں سے شروع کیا یا رسول اللہ حبیب، یا رسول اللہ سے شروع کیا۔ کچھ لوگوں کو بس اسی سے جو ہے ابھی الرجی ہو جائے گی، یا رسول اللہ سے یہیں سے شروع ہی کیا۔ اے اللہ کے رسول، آپ حبیب و محبوب ہیں اس کے جو اپنی خالقیت، مالکیت و معبودیت میں اکیلا ہے، اس کے محبوب ہیں، حبیب خالق ہے۔ آگے کہتے ہیں برگزیدہ ذوالجلال پاک بے ہم تو ہی، آپ چنے گئے ہیں۔ کس نے چنا ہے؟ آپ جیسے جو ہے چپر کھنٹوؤں نے نہیں، نالائکو، خبیثو، بدذاتو، تمہارے جیسے نہیں۔ تمہاری صبح کچھ اور ہے، شام کچھ اور ہے، یمسی کافرہ کوئی اس کے ہو مومنہ ہو، تمہاری بات نہیں کر رہا ہوں۔ وہ چنے ہوئے اس کے ہیں جو جلال والا، جو پاک ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے، بے ہم کا، اس کے چنے ہوئے ہیں۔ آدمی کا چنا ہوا الگ ہے یا اس کا؟ تم عبد الوہاب پر ناز کرتے ہو، ابن قیم پر ناز کرتے ہو، ابن تیمیہ پر ناز کرتے ہو، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ یہ ادنا امتی ہو جائے تو بہت بڑی چیز ہے، بیکار کی بات ہے، زبردستی اچھلتے ہو، یہ خدا کے چنے ہوئے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے تو، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے۔
واللہ یعلم حیث یجعل رسالہ، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ منصب رسالت کو کہاں رکھا جائے، کس کو رسول بنایا جائے. یہ تمہارے کیسے تم کسی لائق نہیں، تو اپنے نبی پر تنقید نہیں بلکہ تنخیص کرتے ہو. یہ پھٹے منہ کے اوپر تنخیص کرتے ہو. معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ آنکھیں بند ہونے تو. ویسے تو جو تمہاری درکت دنیا میں ہونی ہے، اچھل کود لو کیوں چلتے ہو. تو میں شمس تبریز کی بات کر رہا ہوں، یہاں سے شروع کیا ہوں. برگزیدہ اصل جناب آپ بے ہم تک، یہ تو مطلع کا شعر ہے شروع والا. اب مطلع سے اٹھ کے سیدھے ہم مقطع پر آ جاتے ہیں. لمبا اگر پوری نعت سنائیں گے تو پھر لمبا ہو جائے گا. اب مقطع پر آ جاتے ہیں جس میں اپنا تخلص شمس تبریز استعمال کریں. وہاں کیا کہتے ہیں؟ شمس تبریزی چیتانت ناتے تو پیغمبر، اے میرے پیغمبر. پیغمبر ہم الف جو ہے ندا کا ہے. اے میرے پیغمبر. شمس تبریز کو آپ کی نعت کا ہم تو ٹھیک سے آپ کی تعریف بھی کرنے کے لائق. یہ ہے علم، یہ ہے عشق، یہ ہے اللہ والا. شمس تبریز کو کیا معلوم؟ نعت تو آپ کی نعت، اور میں کیا کروں؟ میں کیا کر سکوں گا جس کی تعریف خود خدا نے کی ورفعنا لک ذکرک کر کے، جس کی شان کو اللہ نے خود. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو اپنی عاجزی ظاہر کرتے کہ ہم آپ کی تعریف کر ہی نہیں سکتے. اور یہ کیا بکتے ہیں. کوئی احمق انجینئر بن گیا، اپنی دکان لے کے بیٹھا ہوا ہے، اردو ٹھیک سے آتی نہیں، فارسی آتی نہیں، عربی آتی نہیں ہے، چند جاہلوں سے اپنی دکان سجا کے بیٹھا ہوا ہے، اچھلتا کودتا. اور یہ سب بلائیں وہیں پاکستان میں ہی ہیں، سب بلائیں وہیں ہیں. نام ہے پاک، ہے ناپاک، سخت ناپاک ہے. یہ باقی ہے تمہاری حکومت، دھوکہ دھڑی کی 420 کی حکومت لے کے جمہوریت کا گلا گھونٹ کر کے عوام الناس کو ادھر ادھر منتشر کر کے ذاتی انتقام پر اتر آئے ہو تم. حول ولا قوت الا باللہ. یہ سب رات تمہیں مغرب نے سجائی ہے کہ ہم تمہارے پیچھے ہیں، ہمارے مخالفین کو ایسے ہی ٹھیک کرتے رہو. سب خدمت پہ لگے. چلو مقطع پر آ جاتے ہیں. میں مقطع سنا رہا ہوں آخری شعر. شمس تبریزی چیتانت ناتے تو پیغمبر. شمس تبریز کو حضور آپ کی نعت کیسے کر پائے گا؟ بس اب یہاں سے ہم ختم کرتے ہیں. ناتے تو پیغمبر، مصطفیٰ و مجتبیٰ و سید اعلیٰ تو. بس اتنا کہہ کے میں چپ رہا ہوں کہ مجتبیٰ آپ ہیں. اللہ جبھی میں نے بات ہی میں انشاءاللہ بندوں میں سے جس کو چاہے چن لے. مجتبیٰ آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، اور سب سے اونچے سید آپ ہیں. دیکھ رہے ہیں کہہ کے چپ. وہاں سب گھٹنے ٹیک رہے ہیں کہ ہم آپ کی تعریف ہی نہیں کر سکتے. یہ تنخیص میں لگے ہیں. کرے مصطفیٰ کی احانت ہے، کھلے بندوں اس پہ یہ جرات ہے کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی. ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں. ناپاک لوگوں، مغرب کے تلوے چاٹنے والوں، مغرب کی خوشامد میں شب و روز بسر کرنے والوں، مغرب کی غلامی میں اپنی نجات دیکھنے والوں، مغرب کے اشارے پر ناچنے والوں، تمہارا بھی حوصلہ ہوا. دوستوں نے فرمایا میں اپنے آگے بھی دیکھتا ہوں اور پیچھے بھی دیکھتا ہوں، ایسے ہی دیکھتا ہوں. چلو ایک حدیث ایک اور سناتا ہوں. وان ابی امامۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب پڑھتا بھی جاتا ہوں ترجمہ بھی کرتا ہوں. ابو امامہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی الصف الاول. اللہ اور اس کے سب فرشتے جو نماز میں پہلی صف ہے اس پر درود بھیجتے. سن رہے ہو؟ پہلی صف. کیا سمجھو گے آپ کی نماز کی پہلی صف کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے بیٹھنے والے اور آگے بھاگنے والے، ان کو کیا معلوم؟ ان کو تو یہ تک نہیں معلوم ہے کہ نفل بھی کھڑا ہو کے پڑھنا چاہیے، وہ ہمیشہ بیٹھ کے پڑھیں گے. اتنا نہیں معلوم، اور بڑھاپے تک نہیں معلوم. یہ اس وقت بیٹھنا ہے جب آپ کھڑے ہو نہ سکے تو بیٹھ، اور کھڑے بھی نہ ہو سکے بیٹھ بھی نہ سکے تو لیٹنا اس وقت ہے. یہ نہیں. لیکن یہاں جوان بیٹھ کر کیا جھومتے ہیں. اصل میں جس کے نصیب میں علم دین نہیں لکھا گیا وہ علم دین سے بھاگے گا. سیکھے کہ نہیں؟ کبھی نہیں سیکھا. اور یہ حدیث ہی جو ہے قرآن کو کھولتی ہے. ورنہ قرآن نے کہیں بتایا کہ نماز ایسے پڑھو؟ صرف کہتے نماز پڑھو. کیسے پڑھیں بتائیے؟ حدیث ہی بتاتی زکات کتنی دینی ہے، کس چیز میں سے کتنی، حدیث بتائیے. کہیں بتایا قرآن نے کتنا تو سونے سے، اتنا تو چاندی سے، اتنے کھیتی باڑی سے دو. کہیں آیا؟ کہیں نہیں. سب حدیث میں ہے. جو کچھ قانون اللہ کی کتاب میں آیا حدیث اسی کو تو کھول رہی ہے، یہیں سے کھول رہا ہے. اور یہ نہ سمجھنا اگر قرآن جو ہے یہ وحی الہی ہے، حدیث بھی وحی الہی ہے. آپ کسی دن خیال میں نہیں رہنا، یہ وحی الہی ہے. فرق دونوں میں یہ ہے کہ قرآن وحی مطلوع ہے، یہ غیر مطلوع ہے. یہ آپ مطلوع نہیں سمجھے ہوں گے. قرآن پڑھا ہوا آیا، جبریل آ کے پڑھتے تھے. حدیث پڑھی ہوئی نہیں آئی، حضور کے دل میں ڈالا جاتا تھا. مضمون قدرت کی طرف سے آیا، الفاظ حضور کے ہیں، اور وہاں جو کچھ ہوا سب آسمان سے اترا. بس یہ فرق ہے. بس اسی لیے سب سے بڑی سند حدیث کی صحت کی یہ ہے کہ اگر صحیح حدیث ہے تو اس کی اصل کہیں نہ کہیں اللہ کی کتاب میں مل جائے گی. سب سے بڑی سند جو وہاں مجملاً کہا گیا ہے یہاں تفصیل بتایا گیا، جو وہاں اختصار میں کہا گیا یہاں ڈیٹیل میں بتایا گیا.
اسی لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن خود ہے، خود کو سمجھاتا ہے، نہ سمجھ میں آئے تو پھر اس کے بعد ہی حدیث آتی ہے، پھر حدیث سمجھاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے نمبر آتا ہے کہیں جا کے صحابہ تابعین کا سب کا، پھر اس کے بعد چوتھا درجہ قیاس کا ہے۔ اور قیاس بھی سب کا نہیں، گھوڑے گدھے کا قیاس نہیں، قیاس ہے مجتہد کا قیاس ہے، انجینئر کا نہیں، بلڈر کا نہیں۔ اسے کہیں تو کوئی بلڈنگ جا کر کے بنائے، کیوں دکان لے کر کے بیٹھا، اور کوئی دھندا نہیں ملا کیا؟ سارے فتنے وہیں سے اٹھ رہے ہیں، جدھر دیکھو آگ لگی ہے وہ کم تھی، 4 کتابیں ادھر ادھر کی پڑھ کر کے مجتہد بنے گھوم رہے ہیں۔ تو ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ یہ دوسری حدیث سننے جا رہے ہیں آپ، کہ بے شک اللہ اس کے سب فرشتے درود بھیجتے ہیں نماز کی پہلی صف پر، درود بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں، پہلی صف پر اترتی ہے، امام پر آتی ہے، امام کے بعد جو ہے سیدھے جو ہے پہلی صف پر آتی ہے رحمت جب اترتی ہے۔ الصف الاول قالوا یا رسول اللہ، اب صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، یا رسول، وعلی ثانی، اور جو دوسری صف ہے اس پر، پہلی پر تو اللہ درود بھیجتا ہے، اپنی رحمت بھیجتا ہے، اپنی مغفرت بھیجتا ہے، دوسری صف، اچھا سوال دیکھو، صحابہ جلدی سے پوچھتے نہیں تھے لیکن کبھی پوچھتے تھے تو ایسے، حضور دوسری صف، وعلی ثانی قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، پھر فرمایا کہ اللہ اس کے سب فرشتے پہلی صف پر درود بھیجتے ہیں، دوبارہ بھی فرمایا، ثانی کو پوچھا تو پہلی کا نام کر لیا اس، 2 بار ہو گیا۔ قالوا یا رسول اللہ وعلی ثانی، پھر اب تیسری بار صحابہ نے پوچھا حضور دوسری صف، اب سن لیجیے تیسری بار بھی فرمایا کہ اللہ اس کے سب فرشتے پہلی صف پر درود بھیجتے رہتے، 3 بار فرمایا پہلی، یہ دوسری کو پوچھ رہے ہیں، پہلی کو کہہ رہے ہیں، دیکھ رہے ہو، اسی لیے سب کے نصیب میں پہلی صف نہیں ہے، سب کا حصہ ہے بھی نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ حج کے موقع پر جب حضور نے دعا کی تھی تو فرمایا اللہم ارحم علی المحلقین، سر منڈانے والوں پر رحم کر، سر منڈا کر کے جو ہے لوگ احرام سے نکلتے ہیں نا، تو کہا اے اللہ سر منڈانے والوں پر رحم کر، لوگوں نے کہا بال چھوٹا کرانے والوں پر، پھر حضور نے کہا سر منڈانے والوں پر اللہ رحم کر، کہا حضور جو بال چھوٹا کراتے منڈاتے نہیں چھوٹا کراتے، کہا اللہ سر منڈانے والوں پر، 3 بار فرمایا، یعنی سر منڈانا مین ہے، اہم ہے، چھوٹا کرانا جو، چوتھی بار فرمایا وعلی المقصرین، بال چھوٹا کرانے چوتھی، 1 بار سے فرمایا، بس وہی حال یہاں پہلی صف پر 3 بار جو ہے حضور نے فرمایا کہ اللہ کی رحمتیں برابر ان پر اترتی ہیں، اللہ کی برکتیں ان پر اترتی ہیں، اللہ کا فضل ان پر اترتا ہے پہلی صف پر۔ چوتھی بار فرمایا کہ ٹھیک ہے، چوتھی بار فرمایا ہاں دوسری پر، پھر اس کے بعد دوسری پر، 1 بار سے فرمایا۔ یہ تو دوسری کا حال ہے، جو سب سے آخری والی اس کا کیا حال ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا؟ اسی لیے کہا کہ مردوں کی سب سے اچھی صف پہلی صف، سب سے کمزور اور بری صف پیچھے والی۔ کچھ لوگ ہوا کھانے کے لیے وہیں بیٹھے رہتے ہیں، اچھا کھاؤ ہوا دیکھو، شاید کوئی دوا تمہاری ہو جائے، یہ سب دین نہ جاننے کی وجہ سے۔ چوتھی بار فرمایا کہ ہاں چلو دوسری پر، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور نے فرمایا سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کرو، دیکھ رہے ہیں، وحاذوا بین مناکبکم، اپنے موڈے برابر رکھو، ولینوا فی ایدی اخوانکم، اور نرم رہو اپنے بھائیوں کے ہاتھ میں، تمہارے بھائی جو آنا چاہتے صف میں ان کے لیے نرم رہو، آنے دو، اگر جگہ ہے صف میں تو ان کو آنے دو۔ وسد الخلل، اور سوراخ کہیں بھی نہ ہو صف میں، اس کو بند کرو، جیسے مٹکے میں کہیں سوراخ نہیں ہونا چاہیے، نہیں سب پانی بہ جائے گا، پہلے مٹکے کا سوراخ بند کرو پھر پانی ڈالو، صحیح بات ہے، یہ ہے نا بابا، فساد کو پہلے بند کرنا چاہیے پھر خیر کی امید کرنی چاہیے، تو کہا کہیں سے تمہاری صفوں میں سوراخ نہیں ہونا چاہیے، بالکل مل کے کھڑے رہو، سد الخلل، کیوں یہ فرمایا؟ فإن الشیطان یدخل فیما بینکم، اس لیے کہ تمہاری صفوں کے اندر شیطان بھی گھسنا چاہتا ہے، وہ نماز تو پڑھے گا نہیں، اگر وہ خود نماز نہیں پڑھے گا شیطان تو تمہیں نماز کیسے پڑھنے دے گا؟ نہیں پڑھنے دے گا، اس سوراخ میں گھستا ہے، وہ پیچھا چھوڑتا ہی نہیں ہے، آپ سو جاتے ہیں، شیطان کا فتنہ نہیں سوتا، اور آپ غافل ہیں کہ دجال ابھی کہاں نکلے، جب نکلے گا تو ٹھیک ہے تب دعا کر لیں گے، دجال ابھی نہیں نکلا یہ سچ ہے، لیکن اس کا فتنہ نکل چکا ہے، ایک دجال ایک فتنہ دجال وہ نکل چکا ہے، آپ کسی دھوکے میں نہیں رہنا، یہ دعا جو ہوتی ہے فتنہ دجال کیا ہے، فتنہ اس کا فتنہ نکل چکا ہے، اور پتہ چل رہا ہے کہ کون دجال کے ساتھ ہوں گے، بھائی جو آج یہود و نصارہ کے تلوے چاٹ رہے ہیں یہی سب ان کے ساتھ ہوں گے، اللہ سب کو بچا لے، پتہ چل رہا ہے کہ کون کدھر جائے گا، سب کچھ معلوم ہے، سب کچھ معلوم ہو، جسے تلوے چاٹ رہے ہیں نا سب ہو جائیں گے اس کے ساتھ،
امریکہ کی ایک چھوٹی سی دھمکی پر جلاب ہو رہا ہے آپ کو، اور یمن جیسا چھوٹا ملک اس کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہے. حزب اللہ ایک تنظیم ہے اس کے سامنے کھڑی ہے. طالبان 20 سال تک اس کے خلاف کھڑے رہو اور ایسا مارا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے. اس کے بعد بھی وہ سپر پاور ہے. معلوم ہے سپر پاور لڑنا تو نہیں جانتا، بھاگنا بہت جانتا ہے، بہت تیز بھاگتا ہے. تو یہ دنیا کا سپر پاور ہے. لبنان بھی وہاں سے بھی تم بھاگے تھے، ویتنام سے بھی تم بھاگے تھے. کہاں سے نہیں بھاگو؟ انشاءاللہ مشرق وسطیٰ سے بھی تم کو بھاگنا ہے. آپ کسی خیال میں جو چاہو کر لو، جو چاہو کر لو. جیسے افغانستان میں نہیں رہ سکے، اب آپ جو ہے خلیج میں بھی نہیں رہ سکو گے. یہ آپ کے غلام نوکر چاکر، آپ کے چوکیدار جو نام نہاد عرب حکمراں ہیں، یہ ایک نہیں رہیں گے. سب کا بیڑا غرق ہوگا. پھر اللہ کے بندے آئیں گے. یہ دن اور رات کا معاملہ ہے. ظلم کی رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، صبح تو ہونی ہے. دن کتنا ہی تاریخ ہو جائے، سورج کو تو نکلنا ہے. ایک دن حق حق ہو کر کے رہے گا. اس میں کسی کی بات نہیں ہے کہ کسی نے یہ پیشین گوئی ہو کہ کسی نے وہ پیشین گوئی کی. ٹھیک ہے، ہوگی. حضور نے سب کچھ پہلے بتا دیا. نہیں رہ سکو گے آپ. اتنے قتل عام کے بعد دن دہاڑے آپ مشرق وسطیٰ میں رہنا چاہتے ہو. اگر ان کو عقل ہوتی تو وہی کرتے جو چائنا نے کیا. ٹرمپ نے ایک بات کہی تھی کہ میں آؤں گا تو 20 جنوری کو آنے والے ہیں وہ تخت و تاج کے اوپر، تو اگر برکس نے کوئی اپنا نوٹ نکال دیا تو ان کے سامان پر 100% میں ٹیکس لگا دوں گا. یعنی 100 کی چیز ہوگی ہمارے ہاں 200 میں آئے گی تو کون خریدے گا؟ یعنی ان کی معیشت بچھا دوں گی. یہی تو دھندا ہے. پابندی لگانے میں ان کا جواب ہی نہیں. تو اگر امریکہ پابندی لگاتا ہے، اس کو مشرق کو عقل نہیں ہے، یہ کیوں نہیں لگاتا؟ چائنا نے لگا دیا 3 جگہ پر. کہا تم جب لگاؤ گے لگاؤ گے، ہم نے 2-3 چیزوں پر پابندی لگا دی. آپ کیوں نہیں لگاتے ہو پابندی؟ اگر کچھ ہو تو آپ کو کیا ہوا؟ اس لیے کہ پابندی کا جواب پابندی سے. آپ لگاؤ، جو ہمارے یہاں پیدا ہوگا آپ کیا نہیں جا سکے گا. لیکن برا ہو جو ڈالر کے دیوانے ہیں، ریال کے دیوانے ہیں، وہ اس بات کو کیا سمجھیں گے؟ ان کی کیا سمجھ. غلاموں کو عقل ہوتی تو غلام ہوتے ہی نہیں کبھی. پہلے عقل گئی ان کی، پھر غلامی قبول کی. غلاموں کو صاف مسائل نہیں دکھا سکتے کبھی بھی. چلو صاحب، حضور کہتے تھے سورج بند کرو، اس لیے کہ شیطان جو ہے تمہارے درمیان داخل ہوتا ہے. بمنزلۃ الحذف، حذف کی منزل میں. بکری یا بھیڑ کا بچہ، یا خود جو ہے حجاز اور یمن کی بکری کالی بتایا تھا نا، بکری یا بھیڑ کے بچے کی شکل میں اس صورت میں گھستا ہے. حذف کرتا ہے. اس میں اولاد الدان آیا، دان میں صغار، یعنی بھیڑ کے چھوٹے بچے کی اس میں کو گھس جاتا ہے. اور یہ زیادہ قریب ہے بچے کی شکل میں. تھوڑا سا بھی سوراخ ملتا ہے 2 صفوں میں نا، تو بھیڑ کے بچے کی شکل میں. حضور اس کو دیکھتے تھے کہ کس شکل میں آ رہا ہے شیطان، کیسے گھس رہا ہے. تو اپنی صفوں کو بہت مضبوط اور مستحکم کر کے رکھو. اللہ پاک دین کی سب کو سمجھ بوجھ کر اور دینی حقائق پر زندہ رکھے، اور دینداروں کی صفوں میں موت دے، دینداروں میں کے قدموں میں دفن ہونا نصیب کر رہے، اور انہی پاک باز بندوں کے قدموں میں ہم تمام کا حشر و نشر و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.